اب کوفہ کے اندر یزید پلید اپنی حکومت جمانا چاہتا تھا، اپنے آرڈر جمانا چاہتا تھا۔ وہاں کے جو کوفہ کے لوگ تھے انہوں نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس خط بھیجا کہ ہم یزید پلید کی حکومت سے بیزار ہیں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ یزید پلید کی غیر اسلامی حکومت ہم پر نافذ ہو، ہم دین اسلام کو اپنانا چاہتے ہیں، آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو علم تھا کہ کوفہ والے بے وفا ہیں، کوفی لا یوفی، یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ کوفیوں کے اندر وفا نہیں ہے۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگوں نے بھی یہی مشورہ دیا کہ آپ ان کے پاس نہ جائیں، لیکن کوفہ والے دن بدن روزانہ خط بھیجا کرتے تھے، ایک دن کو پہنچتا، ایک شام کو پہنچتا، اس طرح ہزاروں سینکڑوں خطوط آپ کے پاس پہنچے، لیکن امام علی مقام نے جانے سے انکار کر دیا۔ لیکن بالآخر ایک ایسا خط آیا جس کے اندر یہ لکھا تھا کہ اے حسین، اگر آپ ہمارے پاس تشریف نہ لائے، آپ اگر ہمیں یزید پلید کی غیر اسلامی حکومت سے نہ بچایا تو قیامت کے دن ہم آپ کے نانا سے شکایت کریں گے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ خط پڑھا، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ اب جو کچھ ہو جائے اب کوفہ جانا پڑے گا، قیامت کے دن یہ میرے نانا سے شکایت کر دیں گے، اور نانا کو میں کیا منہ دکھاؤں گا کہ کوفہ والے تجھے بلاتے رہے اور تو نہیں گیا، اس لیے اب کوفہ جانا ہوگا۔ امام علی مقام نے کوفہ جانے کے لیے تیاریاں شروع کی، تو آپ کے رفقا نے، آپ کے جو ساتھی تھے، انہوں نے ایک تجویز پیش کی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کی بات مانتے ہیں، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن ہماری ایک تجویز ہے، وہ اگر آپ قبول کر لیں تو آپ کی منشا ہے، آپ کی مرضی ہے، ورنہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، جہاں آپ چلیں گے ہم آپ کے پیچھے ہیں۔ امام علی مقام نے فرمایا بتاؤ کیا تجویز ہے؟ انہوں نے کہا تجویز یہ ہے کہ آپ کوفہ جانے سے پہلے اپنا ایک نمائندہ، ایک ایلچی کہتے ہیں نمائندے کو، آپ اپنا ایک نمائندہ بنا کر بھیجیں، اور وہاں جا کر کوفہ والوں کے حالات واقعات دیکھ کر، وہاں کی صورت حال دیکھ کر ہمیں بتائے، پھر ہمیں اندازہ ہوگا، پھر ہم یہاں سے روانہ ہوں گے۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ تدبیر بہت پسند آئی، تو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے نظر دوڑائی، سب لوگ جمع تھے، تو امام علی مقام کی نظر جس پر ٹکی اس کا نام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر فرمایا امام مسلم بن عقیل جاؤ گے کوفہ؟ اللہ اکبر۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی اے امام علی مقام، آپ کوفہ کی بات کرتے ہیں، آپ اگر مجھے سمندر میں بھی چھلانگ لگانے کا کہیں گے تو میں نہیں رکوں گا، کوفہ تو یہ کھڑا ہے، اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تو پھر تیار ہو جاؤ، صبح روانہ ہونا ہے۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ تیار ہو کر اگلے دن تیار ہو کر آ گئے اور کہا کہ حضور تیاری مکمل ہے، جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک عرض ہے، وہ عرض یہ ہے کہ میرے بچے ضد کر رہے ہیں، میرے بچے مجھے کہتے ہیں کہ ہم بھی تمہارے ساتھ جانا چاہتے ہیں، میرے ننھے منھے 2 بچے ہیں، 2 شہزادے ہیں، وہ ضد کر رہے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کو بھی لے جاؤں۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت دے دی۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ اپنے 2 شہزادوں کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب کوفہ پہنچے تو کوفہ والوں نے بڑا ہی پرتپاک استقبال کیا اور بہت ہی زبردست استقبال کیا، اور آپ کی بہت اچھے طریقے سے میزبانی، مہمان نوازی کی، طرح طرح کے پھل فروٹ اور دعوتیں پیش کی۔ اور امام مسلم بن عقیل فرماتے ہیں کہ میں پانی مانگتا تھا، مجھے دودھ عطا کرتے تھے، مجھے دودھ دے دیا کرتے تھے، اتنی محبت اور شفقت سے پیش آتے۔ یہ دن چلتے گئے، دن بڑھتے گئے، لوگ اسلام کی طرف آتے گئے، دن بدن اسلام ترقی کی طرف گامزن ہوتا رہا، لوگ جوک در جوک امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہوتے رہے، جسے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ بیعت کرتے رہے۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ بڑے خوش ہوئے، 40,000 لوگوں نے امام علی مقام
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر دی کہ ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہوئے، یہ حالات واقعات سارا منظر ایک خط کی صورت میں لکھ کر امام علی مقام کے پاس بھیج دیا کہ اے امام علی مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ یہاں کے حالات بہت ہی زبردست ہیں، لوگ بہت خوش طبع ہیں، اخلاق والے ہیں، اور میری بڑی انہوں نے خدمت کی ہے، میں پانی مانگتا ہوں مجھے دودھ پیش کر دیتے ہیں، آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ تشریف لے آئیں اور کوفہ میں آ کر دین اسلام کی اشاعت کریں، کوفہ کو آپ کی بڑی ضرورت ہے۔ ادھر جب امام مسلم بن عقیل نے خط لکھا، ادھر ایک یزیدی نے یزید کی طرف خط لکھ دیا۔ رب تعالیٰ کے لکھے بڑے عجیب ہیں۔ ادھر ایک یزیدی نے یزید کو خط لکھ کر بھیجا کہ اے یزید، تو کیا کر رہا ہے، تجھے کچھ خبر ہی نہیں ہے، کوفہ میں امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کا کام شروع کر دیا ہے، اسلامی طریقے سے لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں اور جوک در جوک لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، تو کہاں نشے میں ڈوبا ہوا ہے، ذرا کوفہ والوں کی تو خبر لے۔ جب یزید نے یہ خط پڑھا، یزید آگ بگولا ہو گیا، غصے میں آنکھیں سرخ ہو گئیں، اور اس نے اپنا ایک خلیفہ بنا کر کوفہ کی طرف بھیجا۔ اس خلیفہ جو اس نے اپنا خلیفہ بنایا تھا اس کا نام عبید اللہ بن زیاد تھا، بڑا ہی سرکش اور فاسق و فاجر آدمی تھا، بڑا بدماش بندہ تھا اور چتر چلاک آدمی تھا۔ اب عبید اللہ بن زیاد کو اس نے مقرر کیا اور بہت سارے سپاہیوں کو اس کے ساتھ بھیجا کہ جاؤ کوفہ والوں پر جا کر حملہ کر دو، کوفہ والوں پر میرے آرڈر جاری کر دو کہ اگر تم لوگوں نے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہ توڑی تو تمہارے گھروں کو جلا دوں گا، تمہاری گردنیں اڑا دوں گا، تمہارے بچوں کو شہید کر دوں گا۔ یہ آرڈر لے کر عبید اللہ بن زیاد روانہ ہوتا ہے اور وہ راستہ اختیار کرتا ہے جو مکہ کی طرف سے آتا ہے۔ ادھر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط پہنچ جاتا ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط پڑھتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں کہ لوگ جوک در جوک اسلام کی طرف آ رہے ہیں، اب ہمیں جانا چاہیے۔ 40,000 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، 40,000 لوگوں نے ہاتھ پر بیعت کر لی، دین اسلام کی اشاعت کے لیے میرے ساتھ کھڑے ہیں، مجھے وہاں جانا چاہیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے کنبے والوں کو جمع کیا، اپنے خاندان والوں کو جمع کیا اور کہا کہ ہم نے کوفہ کی طرف روانہ ہونا ہے۔ اور ادھر عبید اللہ بن زیاد اپنے لشکر کے ساتھ کوفہ میں داخل ہوتا ہے۔ کوفہ میں داخل ہونے سے پہلے اس نے کچھ سپاہی اپنے جا کر حوالی بھیجے، کوفہ والوں کو جا کر خبر دیں کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں۔ جب انہوں نے جا کر خبر دی تو کوفہ والوں نے بڑا ہی پرتباک استقبال کیا، انہوں نے نعرے بازی کی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندہ باد کے نعرے لگائے، نعرے تکبیر بلند کیا۔ جب عبید اللہ بن زیاد کوفہ میں داخل ہوا تو اس طرح کا اس کا استقبال ہوا، لیکن جب وہ کوفہ میں داخل ہونے لگا، مغرب کا وقت تھا، اس نے اپنے چہرے پر نقاب لیا ہوا تھا تو لوگ پہچان نہیں رہے تھے، انہوں نے امام حسین سمجھا تھا، لیکن دراصل وہ عبید اللہ بن زیاد تھا۔ عبید اللہ بن زیاد گھوڑوں سمیت، وہ جو وہاں کا دارالخلفاء تھا جس کو گورنر ہاؤس کہا جاتا ہے، وہ گورنر ہاؤس میں داخل ہو گیا اور دیوار پر کھڑا ہو کر اعلان کرتا ہے کہ میں نقاب ہٹاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں عبید اللہ بن زیاد ہوں، میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نہیں ہوں، میں یزید کا خلیفہ مقرر ہوا ہوں، یزید نے مجھے یہاں کا گورنر بنا دیا ہے، اور جو یہاں کا گورنر ہے نعمان بن بشیر، اس کو میں نے معزول کر دیا ہے، اب یہاں پر گورنری میری ہے، میرا آرڈر چلے گا۔ اب میرا آرڈر یہ ہے کہ تم لوگ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی ہاتھ پر بیعت توڑ دو، ورنہ تمہارے سروں کو قلم کر دیا جائے گا، تمہارے گھروں کو جلا دیا جائے گا، تمہارے بچے شہید کر دیے جائیں گے۔ جب عبید اللہ بن زیاد نے یہ اعلان کیا، لوگ ڈر گئے، وہ تھے تو کوفی
وہ تو اپنی زبان کے کچے تھے، زبانیں تو امام علی مقام کے ساتھ تھی لیکن ان کی تلواریں یزید کے ساتھ تھیں۔ انہوں نے بیعت توڑ دی اور کہاں 40,000 لوگ تھے۔ مغرب کی نماز کے لیے جب امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ مسجد آئے، نماز ادا کرنے آئے، تو آپ کے ساتھ فقط 300 کوفہ والے تھے، 300 کوفی تھے۔ جب آپ نے نماز شروع کی تو عبید اللہ بن زیاد نے اپنے سپاہیوں کو ان نمازیوں کے پاس بھیجا جو نماز ادا کر رہے تھے۔ انہوں نے کانوں میں جا کر کہا، تم یہاں نماز ادا کر رہے ہو، ادھر تمہارے بچے شہید ہو رہے ہیں، تمہارے بچے قتل کیے جا رہے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ تمہارے گھروں کا کیا ہوگا؟ تمہاری بیویوں کا کیا ہوگا؟ جو 300 آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے تھے وہ بھی پیچھے سے ہٹ آئے۔ جب امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے سلام پھیرا، ادھر سلام پھیرا، دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ پیچھے ایک کوفی بھی نہیں ہے، سب کے سب بھاگ گئے۔ اور امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے کہ مولا، میں ایک مسافر تھا، میں ایک مسافر یہاں پر آیا تھا، انہوں نے شروع میں میری بڑی خدمت کی لیکن انہوں نے مجھے دھوکہ دیا، فراڈ کیا میرے ساتھ دھوکہ بازی کی، اب انہوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے، اب میری جان کے دشمن بن چکے ہیں۔ میں اپنے لیے پریشان نہیں ہوں، میں پریشان اس لیے ہوں کہ میں نے امام علی مقام امام حسین کو خط لکھ دیا ہے، میں نے ان کو بلاوا بھیج دیا ہے کہ آپ تشریف لے آئیں۔ اب امام علی مقام آتے ہوں گے، مجھے ان کی پریشانی ہے، اور میرے 2 بچے، مجھے پتہ نہیں کہ وہ یہاں کوفہ والوں میں سے کس کے گھر ہیں، مجھے ان کی بھی پریشانی ہے۔ تو یہ جملے کہتے ہوئے مسجد سے باہر آئے تو کوفہ والوں نے دروازے بند کر دیے، کوئی بھی گھر میں داخل ہونے کے لیے، ان کو گھر میں داخل ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ امام مسلم بن عقیل در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، فقیرانہ حالت بن چکی ہے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک حویلی کھلی ہے جس کا دروازہ نہیں ہے، اس حویلی کے اندر ایک بڑھیا بیٹھی ہے۔ بڑھیا کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں بڑھیا مجھے بہت پیاس لگی ہے، پانی پلا دو۔ بڑھیا نے پانی پلایا، پانی پینے لگے، پانی پیتے ہی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، پانی پینا چھوڑ دیا۔ بڑھیا نے سوال کیا، کیا ہوا، پانی کیوں نہیں پیتے؟ کہا مجھے بتاؤ وہ بھلا کیسے پانی پی سکتا ہے جس کے 2 ننھے شہزادے ان کوفہ کے اندر، اس کوفہ والوں کے اندر وہ گم ہو چکے ہوں، وہ در بدر بھٹک رہے ہوں، وہ کیسے پانی پی سکتا ہے؟ بڑھیا نے پوچھا تم ہو کون، تمہارا نام کیا ہے؟ تو امام مسلم بن عقیل نے فرمایا مجھے مسلم بن عقیل کہا جاتا ہے۔ بڑھیا نے کہا وہی مسلم بن عقیل جو امام حسین کا ویر ہے، جو امام حسین کا نمائندہ بن کر یہاں آیا ہے، وہی مسلم بن عقیل؟ کہا جی ہاں وہی مسلم بن عقیل ہوں۔ بڑھیا نے کہا میرے تو وقت جاگ گئے، میں تو بڑی ہی خوش قسمت ہو گئی، میرے تو مقدر جاگ گئے۔ آج کوفہ والے جگیردار، کوفہ والے امیر لوگ دیکھتے رہ گئے، لیکن آج مقدر کا ستارہ چمکا ہے تو میرے گھر چمکا ہے۔ میں آپ کی دعوت کرتی ہوں، آج آپ میرے گھر رہ جائیں اور میری دعوت کو قبول کریں۔ میرے پاس آپ کی شایان شان تو دعوت نہیں ہے، لیکن جو کچھ میرے سے ہو سکے گا میں وہ دعوت کروں گی۔ تو امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے بڑھیا، تمہیں پتہ بھی ہے یزید پلید نے اعلان کروایا ہوا ہے کہ اگر مسلم بن عقیل کو جو شخص میرے دربار میں لائے گا اس کو منہ مانگی قیمت ملے گی، اور جس نے اس کو پناہ دی تو میں اس کی گردن کو اڑا دوں گا۔ اے بڑھیا اگر تم نے مجھے دعوت دی ہے تو کل چوک کے اندر تمہاری لاش لٹک رہی ہوگی۔ بڑھیا نے کہا مجھے موت کی کوئی فکر نہیں، موت ایک دن آنی ہے، موت کا ایک دن لکھا ہوا ہے، موت آ کر رہے گی، لیکن آج جو میری خوش قسمتی ہے میں اس کو ضائع نہیں ہونے دوں گی۔ آج آپ رات میرے پاس رہیں اور میری دعوت کو قبول کریں۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی دعوت کو قبول کیا۔ بڑھیا نے بستر لگایا، چارپائی بچھائی، چارپائی پر ایک صاف ستھری چادر بچھا دی اور کہا کہ آپ آرام فرمائیں۔ مسلم بن عقیل نے فرمایا آرام کیسے کر سکتا ہوں، مجھے آرام نہیں ہے، مجھے چین نہیں ہے، مجھے امام علی مقام کی پریشانی ہے۔ آپ مجھے ایسا کریں پانی لا دیں اور ایک مصلی لا دیں، آج میں اپنے رب کے حضور رو رو کر گر گڑا کر آج میں اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے رب کو منا لوں۔ مجھے لگتا ہے میرے آخری دن ہے، میں اپنے رب کو منانا چاہتا ہوں۔ بڑھیا نے پانی دیا، مصلی بچھا دیا، نماز شروع کر دی۔ تو بڑھیا باہر چارپائی پر بیٹھ کر کبھی ہنستی ہے کبھی روتی ہے۔ کچھ دیر کے بعد اس کا بیٹا اندر آتا ہے
پوچھتا ہے ماں کیا ہوا، کبھی ہنستی ہو کبھی روتی ہو؟ بڑھیا نے کہا جب خوشی یاد آتی ہے تو ہنسنا شروع کر دیتی ہوں، جب کوئی غم یاد آتا ہے تو رونا شروع کر دیتی ہوں۔ بیٹے نے کہا نہیں نہیں، یہ ماجرا نہیں ہے، اصل ماجرا کچھ اور ہے۔ تو بڑھیا نے کہا کہ ہاں اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں تجھے بتانا نہیں چاہتی تھی، لیکن سن لو، آج میری قسمت کا ستارہ چمک اٹھا ہے، آج میرے بھاگ کھل گئے ہیں، آج سید زادہ میرے گھر میں تشریف لایا ہے۔ بیٹے نے کہا کون ہے وہ؟ کہا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ کہا کہاں ہے؟ کہا کہ اندر نماز ادا کر رہے ہیں۔ کہا کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو تو پکڑنے کا حکم ملا ہے، آپ ایسا کریں آپ گھر میں پہرا دیں اور میں باہر دروازے پر پہرا دیتا ہوں، کہیں کوئی سپاہی آ کر، کوئی یزید آ کر ان کو پکڑ کر نہ لے جائے۔ وہ بڑھیا کا بیٹا بڑا لالچی کتا نکلا، ماں کو یہ کہہ کر گیا، جب باہر گیا تو سیدھا یزید پلید عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں پہنچا اور کہا اے عبید اللہ بن زیاد، اگر مسلم بن عقیل کو میں پکڑ کر لاؤں تو مجھے کیا انعام دو گے؟ عبید اللہ بن زیاد نے کہا منہ مانگی قیمت ملے گی۔ تو عبید اللہ بن زیاد کے اس کہنے پر اس نے کہا پھر اپنے سپاہی میرے ساتھ بھیجو، میرے گھر میں مسلم بن عقیل نماز ادا کر رہے ہیں۔ عبید اللہ بن زیاد نے اپنے سپاہیوں کو اس شخص کے ساتھ بھیج دیا، 300 سپاہیوں کے ساتھ بھیجا اور مسلم بن عقیل کو پکڑنے کے لیے اس بڑھیا کے گھر گئے۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوتے ہیں بڑھیا دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کو پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے اے ماں مسلم بن عقیل مجھے معاف کر دو، میرا کوئی قصور نہیں ہے، یہ سارا قصور میرے بیٹے کا ہے، مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ بدبخت میرا بیٹا اہل بیت سے عداوت کرنے والا ہے، اہل بیت کا بغض دل میں لیے ہوئے ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ لالچی کتا ہے، لیکن میں رب تعالیٰ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ رب تعالیٰ اس کو عذاب کا مستحق بنائے، اس کو عذاب نار میں مبتلا کرے۔ تو امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کوئی بات نہیں ماں، تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، یہ قسمت کا لکھا ہے، جو رب تعالیٰ کو منظور ہے وہی ہوگا۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیام سے تلوار نکالی اور ان کفار کے سامنے جا کر لڑنا شروع کر دیا۔ وہ جو 300 سپاہی آئے تھے، کسی کی بازو نہیں، کسی کا ناک نہیں، کسی کا سر نہیں، کسی کی ٹانگ نہیں، سارے سپاہیوں کو مولی اور گاجروں کی طرح کاٹتے چلے گئے، کیونکہ ان کے اندر حسینی طاقت تھی، حسینی للکار تھی۔ جب سپاہیوں نے یہ دیکھا کہ یہ ایک ہو کر ہم سب پر یہ حاوی ہو رہا ہے، تو انہوں نے اپنا پینترا بدلا، چونکہ وہ کوفی تھے، اپنی زبان کے کچے تھے، انہوں نے کہا اے مسلم بن عقیل ہم تو تم سے معافی مانگنے آئے ہیں، ہم تو لڑنے نہیں آئے۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا پن ظاہر کیا اور فرمایا معافی مانگنے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں معافی مانگنے آئے ہیں، ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جاؤ تمہیں معاف کیا۔ اللہ اکبر، دل ہو تو ایسا ہو کہ ابھی لڑائی جاری و ساری ہے، تلواریں سامنے ہیں، میدان لگا ہوا ہے، لوگوں نے معافی طلب کی، آپ نے معاف کر دیا، سبحان اللہ۔ تو کوفیوں نے کہا ہم ایسے ہی خام خواہ پریشان ہو رہے تھے، یہ ایک بندہ اور اتنوں پر حاوی ہے، ہم اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں۔ پھر لوگوں نے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت شروع کر دی اور اب 50,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر دی تھی۔ عبید اللہ بن زیاد نے جب یہ ماجرا دیکھا تو پریشان ہوا، اس نے کہا اب کیا ہوگا؟ اس نے لوگوں کے سرداروں کو اپنے پاس بلایا اور ان کو گرفتار کر کے اپنی دربار میں لے آیا اور ان سے کہا کہ اگر تمہارے لوگوں نے ان کی بیعت نہ توڑی تو تمہارے سر قلم کر دوں گا۔ سردار جو تھے وہ پریشان ہو گئے۔ امام مسلم بن عقیل ادھر 50,000 کا لشکر لے کر عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں آ رہے ہیں۔ عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں جیسے ہی داخل ہوتے ہیں، ادھر سردار جو تھے وہ دیوار پر چڑھ کر یہ کہہ رہے تھے کہ امام مسلم بن عقیل کی بیعت توڑ دو، ورنہ نہ تمہارا کچھ رہے گا نہ ہمارا کچھ رہے گا، یہ عبید اللہ بن زیاد ہماری گردنیں بھی اڑا دے گا، تمہاری گردنیں بھی اڑا دے گا۔ وہ یزید، وہ کوفی جو امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت لا چکے تھے، انہوں نے اسی وقت بیعت توڑ دی۔ امام مسلم بن عقیل اس وقت تنہا رہ گئے، یزیدیوں نے آپ پر حملہ کر دیا،
اور آپ کو لو لہان کر دیا اور زنجیروں سے جکڑ کر عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں لے آئے۔ عبید اللہ بن زیاد نے کہا کون ہو تم؟ کہا مجھے مسلم بن عقیل کہا جاتا ہے۔ اس نے کہا کیا تعلق ہے، کون ہو تم، کس سے تمہارا تعلق ہے؟ کہا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے یہاں ایلچی بنا کر، نمائندہ بنا کر بھیجا ہے دین اسلام کی اشاعت کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے مجھے یہاں بھیجا گیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ کون ہے امام حسین؟ تو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے عبید اللہ بن زیاد کے منہ پر تھونک دیا اور کہا تو امام حسین کے بارے میں سوال کرتا ہے، لا تسألنی عن حسین، حسین کے بارے میں سوال نہ کر کے وہ کون ہے۔ حسین تو وہ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت پر سوار ہوتا رہا ہے۔ حسین تو وہ ہے جس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سیدہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین نوجوان جنتیوں کے یہ سردار ہیں اور یہ میرے دنیا کے اندر دو پھول ہیں، امام حسین تو وہ ہیں۔ تو اس نے کہا کہ امام حسین کو چھوڑ دو اور یہ تمہیں یہ جو میری کرسی ہے یہ بھی تمہیں عطا کر دوں گا۔ امام مسلم نے کہا تم اس کرسی کی بات کرتے ہو، تم اگر ساری کائنات کی کرسیاں میرے قدموں میں لا کر رکھ دو تب بھی میں امام حسین کو نہیں چھوڑ سکتا، ان کا دامن نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جاں بھی حسینی ہے، الحمد کہ اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے۔